بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن۔ ظاہر ہے جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس دور میں اکثریت قرآن کو جھٹلا رہی تھی، تھوڑے سے لوگ تھے جو اچھا عمل کر رہے تھے، بلکہ آج بھی دنیا میں میجورٹی انکار کرنے والوں کی ہے، نیک لوگ آج بھی دنیا میں کم ہیں۔ تو قرآن ان نیک لوگوں کو تسلی دے رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وما تکون فی شأن، آپ کسی بھی حالت میں ہوتے ہیں اور کسی بھی حالت میں جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں جس سے آپ کو موٹیویشن ملتی ہے اور آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کا کلام پڑھتے ہیں، تو یہ بھی سب چیزیں اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ زبردست بات ہے نا کہ انسان کو جس سے محبت ہو، جب آپ اس کے لیے قربانی دے رہے ہوں تو آپ کا محبوب آپ کو دیکھ رہا ہو، اس سے زیادہ موٹیویشن کس چیز سے مل سکتی ہے انسان کو؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ اے لوگو جو اسلام پر عمل کر رہے ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، جس تلاوت کر کے قرآن کو سیکھ کے پھر اس پر عمل کرتے ہو، تو عین قرآن کی تلاوت کے وقت بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور تم کوئی بھی عمل کرتے ہو إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، جب بھی تم اس عمل میں ہوتے ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں تمہارے عمل کو۔ تو اس سے تمہیں اور رغبت سے عبادت کرنی چاہیے اور رغبت سے اللہ کے کاموں میں مشغول ہونا چاہیے۔ اب عجیب بات ہے، دیکھیں اللہ نے تمام اعمال کا بھی تذکرہ کیا کہ تم جب بھی کوئی عمل کرتے ہو ہم تمہیں دیکھتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ اللہ نے تلاوت قرآن کا بھی تذکرہ کیا کہ جب تم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہو نا، پڑھنے میں سیکھنا بھی داخل ہے، تو ہم اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے کلام کو سن رہا ہے، پڑھ رہا ہے تاکہ اس پر یہ عمل کرے۔ تو یہ سب چیزیں ضائع ہونے والی نہیں ہیں، جس سے تم محبت کرتے ہو، جس کو خوش کرتے ہو، تم سے غافل نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ کے ذمہ کام لگا کے بھول جاتے ہیں، پھر تو اللہ کہتے ہیں ہم نے جو تمہارے ذمہ کام لگایا بھولے تھوڑی، ہم تو اس وقت تمہیں غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور تیرے رب سے تو زمین اور آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ ذرے کے برابر، نہ ذرے سے چھوٹی، نہ ذرے سے بڑی، سب چیزیں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں، تو وہ رب تم سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ اب چونکہ اللہ ہمارا ہر عمل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے اللہ عمل کی ترغیب دے رہے ہیں کہ دیکھو دنیا میں تم برائیوں سے بچو گے، دو کام کر لو، ایک اپنے عقیدہ درست کر لو، نظریات درست کر لو، اور جن چیزوں پہ تمہیں بلیو ہے نا وہ چیزیں صحیح ہونی چاہیے، اور دوسرا اپنے عمل کو درست کر لو، برائیاں چھوڑ دو، تو تمہیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تم اللہ کے دوست بن جاؤ گے، اور تم پر نہ کوئی خوف ہوگا، خوف فیوچر کی چیزوں کا ہوتا ہے اور غم ماضی کی چیزوں کا، نہ ماضی پر تم غمزدہ ہوگے، نہ مستقبل کا تمہیں کوئی خوف ہوگا، اتنی بڑی نعمت تمہارا خدا تمہیں دے دے گا۔ اس لیے عمل کے اندر، اچھے عمل کے اندر مشغول رہو۔ الا خبردار سنو، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔